باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ایس ٹی ڈگری کالج کے پلیٹ فارم سے مس نبیلہ انجم اسلامیات کے مضمون کے ساتھ فرسٹ ایئر کلاس میں یعنی 11ویں جماعت میں موجود ہیں، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیکچر ہوگا ہمارا احادیث کے ترجمے۔ یہ ہمارا تیسرا باب ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اس کا آغاز کیا تھا۔ اس کی 10 احادیث یعنی منتخب 10 احادیث اس کے سلسلے آغاز ہو چکا ہے۔ اس میں ہم نے 6 احادیث کو کمپلیٹ کر لیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہم لیکچر سٹارٹ کریں گے وہ حدیث نمبر 7 ہے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ اس کا ترجمہ ہے، یہ با محاورہ ترجمہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یعنی ترتیب کے ساتھ۔ اس کے معنی ہیں، ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت، ٹھیک ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور مسند احمد حنبل کی یہ حدیث ہے۔
اب یہ کنڈیشن آپ کو پکس کے ذریعے نظر آئیں گی، یہ قتل کی ہے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر جہاں وہ شخص قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پیچھے اس کے پیچھے کسی اور انداز سے وہ اس کی پلاننگ کر رہا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس سے روک دیا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور نہ ہی کسی کے مال کی چوری کرنی ہے. اور انسان جب کسی کا مال چرا لیتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا. وہ مال چونکہ ناجائز تھا اور اس نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا تھا تو وہ بھی اس کے پاس کبھی نہیں رہتا. پھر آپ دیکھیں اپنے ہاتھوں سے کسی کا خون کرنا، کسی کو زخمی کر دینا، اس چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے. پھر آپ کو جیسا کہ بیک بائٹنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کی برائی اس انداز سے بیان کرے کہ اگر وہ برائی اس کے سامنے کی جائے تو اس کو برا لگے، اس کو ناگوار گزرے. اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں. پہلا نقصان تو یہ ہے کہ آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. جو برائی آپ نے کسی سے کی ہے وہ برائی اس کے دل میں نہیں رہ سکتی، وہ ضرور کبھی نہ کبھی اس شخص کو بتا دے گا. اچھا، وقتی طور پر کیا ہوتا ہے، نقصان جو ہمارا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں، اگر ہم نے برائی کی ہے کسی کی تو ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے وہ سب کے سب برائی کرنے والے کے نامہ اعمال میں شامل ہو جائیں گے اور ہمارا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا. تو ایسا نہ ہو کہ جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو غیبت کی وجہ سے ہمارا نامہ اعمال خالی ہو چکا ہو، کیونکہ ہم نے کیا کیا، ایک حرام کام کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ ایک مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اس میں ایک عزت بھی آتی ہے، چھپے ہوئے عیب، یہ انسان کی عزت، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. جب ہم کسی کی پردہ پوشی کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آئیے ہم اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی کبھی بھی غیبت نہیں کریں گے، کبھی بھی اس کی برائی نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے عزت کا پاس رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں ایک اچھے معاشرے کو جنم دیں تو ہمیں ایک دوسرے کی برائیوں پر، ایک دوسرے کے عیبوں کو پردہ ڈالنا ہوگا، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرنی ہوگی، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی ہوگی اور ایک دوسرے کی جان کا تحفظ کرنا ہوگا. تبھی ہم ایک مسلم معاشرے کو بہترین طریقے سے پروان چڑھا سکتے ہیں. چلیے نیکسٹ حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عالی من اقتصد، اس کا ترجمہ با محاورہ ہے، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا. یہ مسند احمد، حنبل اور اصول کافی کی حدیث ہے. اس کے دو حصے ہیں، ان دونوں حصوں پر ہم بات کر لیتے ہیں لفظی ترجمے کے ساتھ. ما عالی، ما کے معنی ہوتا ہے جس نے، اعلیٰ میانہ روی اختیار کی، ٹھیک ہے، میانہ روی اختیار کی یہ ایڈیشنل ورڈ ہے، اصل میانہ روی اعلیٰ کی میننگز میں آتی ہے. اب میانہ روی کا یہاں تعلق ہے مال سے، پیسوں سے. اس حدیث کا اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسوں کی طرف کیا ہے. انسان کا مال انسان کو بہت عزیز ہوتا ہے اور وہ بہت محنت کر کے کماتا ہے. اب اس مال کو خرچ کرنے کے 3 طریقے ہیں. ٹھیک، کون سے 3 طریقے ہیں؟ ایک تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ فضول خرچی. فضول خرچی دراصل کیا ہوتی ہے؟ فضول خرچی کرنے والے ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں. جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ ضرورت کی چیزیں بھی خرید لیتے ہیں اور بلا ضرورت کی بھی خرید لیتے ہیں، ایکسٹرا بھی خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب ہم ایکسٹرا پیسہ خرچ کریں گے تو کیا ہوگا؟ مال کی تباہی بربادی ہو، کیونکہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں تھی لیکن ہم نے اس کو خرید لیا. تو ہم نے وہاں پہ اپنا مال خرچ کیا جہاں ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. تو یہ شیطان کے بھائی کون کہلائے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو فضول خرچی پر ابھارتا ہے. یہ بھی بازار گئے، یہ بھی لے لیتے ہیں، وہ بھی لے لیتے ہیں، جو اچھا لگا وہ بھی لے لیا، بلا ضرورت اتنا سامان اپنے ساتھ اکٹھا کر لیا. ٹھیک ہے، اس چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے.
اچھا، دوسری کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کنجوسی. کنجوسی کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنا مال جو کمایا وہ اپنی ضرورت پہ خرچ نہیں کر رہے. خواہشات تو بہت دور کی بات ہے، ضرورت پر بھی خرچ نہیں کر رہے. گن گن کر اپنا مال رکھ رہے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا. سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاکت میں ڈالا ان کے مال نے یہاں تک کہ وہ قبروں تک جا پہنچے. یعنی کیوں ہلاکت میں ڈالا؟ کہ وہ اپنا مال جمع کرتے رہے اور اتنا جمع کیا اپنی ضروریات پہ بھی خرچ نہیں کیا، اپنے گھر والوں پر بھی خرچ نہیں کیا، جبکہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے. تو دیکھیں مال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے، ایک رحمت بھی ہے اور خیر بھی اس کو کہا گیا ہے. تو اگر مال جائز مقامات پر خرچ کیا جائے گا تو یہ ہمارے لیے نعمت اور رحمت بن جائے گا، ہمارے لیے خیر کا سبب، ہمیں نیکیاں کمانے کا ہمارے لیے ذریعہ بن جائے گا. ہم جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں بہترین صدقہ ہے، اس سے بھی ہمیں نیکیاں ملتی ہیں. پھر ہم کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے مال کے ذریعے ہم نیکیاں کما رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، میانہ روی جو ہمیں بتائی گئی ہے، من اقتصادہ، وہ محتاج نہیں ہوگا. میانہ روی کیا ہوتی ہے؟ کہ مال کو ضرورت کی جگہ پر خرچ کیا جائے. ٹھیک ہے، اور جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال خرچ کرنے کا کے راستے دکھائے اور بتائے، ہم اس کے مطابق اپنے مال کو خرچ کریں، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے مال کو بچا کر رکھیں یا بیجا اڑائیں. مثال کے طور پر آپ کو جو پاکٹ منی ملتی ہے آپ اس کو خرچ کیجئے اپنی ضرورت کے لیے. ٹھیک، اور تھوڑی بہت اگر آپ بچانا چاہیں تو بچا سکتے ہیں. کس لیے بچا سکتے ہیں؟ وقت ضرورت پر آپ کو کسی سے مانگنے نہ پڑے. ٹھیک ہے، محتاجی کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں. ہم نے ایسا نہیں کرنا، تھوڑی سی سیونگ بھی کرنی ہے اور ضرورت پر اپنا مال خرچ کرنا ہے، اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے. کبھی کبھی خواہشات بھی پوری کی جا سکتی ہیں، اس سے نہیں روکا گیا. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا جب اپنے پیسے کو، اپنے مال کو، یا اپنا وقت بھی ہے، ٹھیک ہے، یا اپنی صلاحیت بھی ہے، اگر ہم اس کو خرچ کریں گے تو اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوگا. جو مال ہم نے تھوڑا بہت بچایا، وقت ضرورت پر انشاءاللہ ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا. صحیح. اور دیکھیں بہترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمیشہ اپنے پیسے کو تھوڑا سا بچا کر بھی رکھتے ہیں اور ضروریات زندگی پر خرچ بھی کرتے ہیں. لہٰذا اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو میانہ روی کے لیول پر ڈھالنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اور اپنے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے نیکی کے ذریعے. پھر حدیث نمبر 9 ہے، من سلکا طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. ٹھیک ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے یہ اس کا تعلق علم سے ہے، یعنی علم کا راستہ. چلیے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے. جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پر لے جاتا ہے. جو شخص کی بات ہو رہی ہے، جو شخص یعنی میں اور آپ. صحیح، علم کی تلاش میں نکلتا ہے. علم کی تلاش سے کیا مراد؟ علم حاصل کرنے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے مسجد جاتا ہے یا مدرسے جاتا ہے یا اسکول جاتا ہے، ٹھیک، یا کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے. کس کی تلاش میں جا رہا ہے؟ علم کی تلاش میں. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پر لے جاتا ہے. چلیے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں لفظی ترجمے کے ساتھ. من سلکا طریقاً، جو من کے معنی ہوتے ہیں جو، صحیح ہے، سلکا چلا، چلنا، دوڑنا، طریقاً طریقے کو کہتے ہیں. تو من سلکا طریقاً، جو کسی راستے پر چلتا ہے. اب یہ راستہ کون سا ہے؟ یطلبو نکلا ہے طلب سے. اب یہ طلب کیا ہے؟ فیہ علمن، علم کی تلاش، علم کی طلب. صحیح، یہ علم کی طلب کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر شوق ہوتا ہے، اس روشنی کو حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے. یہ روشنی دراصل کیا ہوتی ہے؟ ایک چراغ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ علم بھی ایک چراغ ہے. جب ہم علم حاصل کرتے ہیں اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو وہ دراصل ایک ایسی روشنی ہوتی ہے جو انسان کے شعور کو روشن کر دیتی ہے، اس کو اچھے اور برے کی پہچان بتا دیتی ہے،
اسے صحیح اور غلط کی پہچان سکھا دیتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں ارشاد فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. میں اور آپ جب پیدا ہوئے تھے ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا. ہمیں کس نے سکھایا؟ ہمارے اللہ نے سکھایا، ہمارے رب نے سکھایا. اور ذریعہ کس کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو بنایا. ہمارے والدین نے یہ محنت کی کہ ہمیں علم جیسی نعمت سے سرفرازی عطا فرمائے اور ہمیں اس راستے پر چلایا کہ ہم علم حاصل کر سکیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کر سکیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. جو علم والے ہوتے ہیں، جو علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. یہ علم جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے وراثت ہے. کیونکہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ان سب کا کام کیا تھا؟ دوسروں کو علم پہنچانا. جو علم اللہ تعالیٰ نے، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے وہ لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے. تو جو شخص بھی علم حاصل کرتا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اس نے دراصل انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے، اس وراثت کی حفاظت کر رہا ہے. پھر دیکھیں سلک اللہ بہ طریقاً، اللہ تعالیٰ اسے لے جاتا ہے. یہ دیکھیں طلب کے اوپر بات ہو رہی ہے. جس شخص کو طلب ہوگی، جس شخص کو تلاش ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے ہی اس طرف لے کر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کس طرف لے جاتا ہے اس کو؟ من طرق الجنت، جنت کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پر لے جاتا ہے. یہ جنت کا راستہ کس سے لنک کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے لنک کرتا ہے. جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو ہی انسان جنت کی طرف دوڑتا ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے. یعنی علم رکھنے والے، میں اور آپ الحمدللہ علم رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات دی، ان تمام چیزوں کے نام سکھائے جن کی ضرورت ان کو زندگی میں پیش آنی تھی. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نام سکھائے انہوں نے وہ سیکھے. اور ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے سے ہمیں بھی علم سکھایا اور علم کی وہ روشنی ہمیں عطا فرمائی، دیکھیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. علم تو فرشتوں کے پاس بھی ہے، علم تو جنات کے پاس بھی ہے، لیکن ان کے پاس محدود علم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو راستے دیے، جو طریقے دیے علم کے، وہ لامحدود علم کے ہیں. اور دیکھیں جو علم کے اس ڈور کو سنبھال لیتا ہے، علم کے اس رسی کو پکڑ لیتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو آئیے علم کی طلب میں اپنا شوق، اپنا ذوق بڑھائیں اور اس کو حاصل کرنے میں اپنی زندگی کے اوقات کو ہم وقف کر دیں، انویسٹمنٹ کر دیں. یہ انویسٹمنٹ بھی ہمارے لیے بہت راہ عمل کا ذریعہ ثابت ہوگی. اور آئیے کیسے روشن چراغ بن جائیں، علم کیسے روشن چراغ بن جائیں جس کے روشنی سے پوری دنیا کو منور کریں. آمین یا رب العالمین. اب یہ علم کے راستے جو ہیں یہ کون سے ہیں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے. علم کا راستہ، بہترین راستہ. اور دنیا میں جتنے بھی علوم اخذ ہوئے ہیں وہ سب کے سب قرآن پاک سے ہی اخذ ہوئے ہیں. یہ علم کے راستے، اس کے لیے پیغمبروں نے دعا مانگی ربی زدنی علما، اے رب، اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما. اتنی پیاری دعا ہے جس کو ہم جتنا بھی پڑھیں کم ہے. علم کی طلب کے لیے اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑیے، اللہ سے مانگیے. جو ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. اور یہ ملتا انہی کو ہے جو طلب کرتے ہیں. تو اپنے اندر طلب پیدا کیجئے، اگر نہیں ہے تو پیدا کر لیجئے، شوق پیدا کیجئے. جتنا آپ علم سے محبت کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ راستے کیا ہوتے ہیں؟ ایک سرسبز و باغات کے راستے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے ان کو عزت دیتا ہے. دنیا میں ان کی زندگی ریڈ کارپٹ کی طرح ہو جاتی ہے اور عزت و مقام کا وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے جس کو آپ جتنا بھی کم محسوس کریں کم ہے.
علم کی محبت رکھنے والے کبھی سیراب نہیں ہوتے، علم کے پیاس کبھی نہیں بجھتی، یہ پیاس ہمیشہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم جذب کرنے والے بنیں۔ اور یہ کیسے علم حاصل ہوگا؟ دنیاوی علوم کے ذریعے بھی۔ یہ ایک بیج ہے، جو علم کا بیج ہے، جس کو آپ نے بویا، علم حاصل کیا، اور اس کا پھل دوسروں تک پہنچائیے، دوسروں تک علم کو پہنچائیے، یہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر کیسے ہوگا کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جو نعمت، جتنی بڑی نعمت ملتی ہے اتنی ہی بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی آزمائش کیا ہے کہ ہم علم کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس سے دوسروں کو فائدہ، تاکہ دوسرے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو علم تو ہے ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ، جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ کر جنت جیسی نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم اس جنت کو حاصل کریں اور علم کے میدان میں اپنی طلب کو اور بڑھائیں، مزید بڑھاتے چلے جائیں، اگر کم ہے تو اس کو بڑھائیں، کتابوں سے محبت کیجئے۔ صحیح، جس چیز سے آپ لکھتے ہیں قلم سے محبت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قلم کا ذکر کیا ہے، قلم کی قسم کھائی ہے، تو قلم کی عزت کریں، کتابوں کی عزت کریں۔ یاد رکھیے گا، جب آپ کتابوں کی عزت کریں گے، علم کی عزت کریں گے، ادب کریں گے، تو علم کے راستے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہیں گے۔ جو لوگ علم کو عزت دیتے ہیں، کتابوں کو عزت دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، ہمیشہ زندگی میں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ چلیے آخری حدیث ہے، حدیث نمبر 10، المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد ان اصطلح شیئا منہ وجد علم ذلک فی سائر جسدہ۔ ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ مومن کی بات ہو رہی، اس سے پہلے جو احادیث تھے اس میں مسلمان کی بات تھی، یہاں کس کی بات ہے؟ مومن کی۔ مسلمان اور مومن میں بہت فرق ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جبکہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، اس کی زندگی کے تمام مراسم میں عبودیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہی ایمان والے جو اپنی زندگی کو صرف اللہ کے لیے گزارتے ہیں، وہ مومن کہلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ٹائٹل ہے مومن لوگوں کے لیے۔ تو اس مومن کی کیٹیگری میں میں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی کیا بات بتائی؟ یہ اللہ سے اپنا بڑا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مومن بھائی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے؟ آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی نسبت سے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور قرآن پاک میں سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور پھر یہ حدیث بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا بس اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ ایک وقت ایسا تھا جب اسلام سے لوگ ناآشنا تھے، اسلام کو بالکل بھی نہیں جانتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان بھیجا، اور آپ نے ان کے درمیان ایک ایسا اسلامی بھائی چارہ قائم کیا، اخوت اسلامی قائم کی کہ اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی سورہ آل عمران کی، بس اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ اسلام کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت۔ اسلام کی نسبت سے ایک دوسرے کا بھائی بھائی بن جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو مہاجروں کو اور انصار کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، یہاں تک کہ ایک صحابی نے آفر کی کہ ان کی 2 بیویاں ہیں کہ میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، میرے مہاجر بھائی اس سے نکاح کر لیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا، اپنی جائیداد میں آدھا حصہ دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ایسا ایمان کا مضبوط رشتہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیدا کیا کہ جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ پھر آپ دیکھیں، یہ دیکھیں، آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ پک دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے، یہ مضبوطی دیتی ہے،
یہ ہماری کوآرڈینیشن کو، ہماری بانڈنگ کو اسٹرانگ کرتی. اب یہ بہت پیاری مثال دی کہ جیسے ایک جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ اپنے سارے جسم میں تکلیف محسوس کرے گا. ابھی دیکھنے اتنے سارے پکس بنی ہوئے مختلف مقامات پر یہ پین ہو رہا ہے، کہیں گردن پر ہے، کہیں کمر پر ہے، کہیں یہاں پر ہے، پھر یہ شولڈر پر ہے، پھر سر میں درد ہے، پھر گھٹنوں پر ہے، پھر یہ گردن میں زیادہ شدید درد ہے، پھر کوہنی میں، پھر یہ شولڈر میں. اب دیکھیں یہ پوری باڈی ہے، باڈی آرگنز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک پوری فیکٹری کی طرح ہے جو کام کر رہے ہیں، ہمارے پورے جسم کو چلا رہے ہیں. اگر کسی ایک حصے میں بھی، ان میں سے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کے سر میں درد ہو گیا ہے تو آپ اپنی باڈی کو بالکل بیکار محسوس کریں گے. آپ کو اتنی شدید تکلیف ہوگی کہ آپ کے کوئی سینسز ہی کام نہیں کر رہے ہوں گے، بس آپ کو ریسٹ چاہیے ہوگا، آپ کو آرام چاہیے ہوگا. تو بالکل ایک مسلمان جو ہوتا ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے، وہ اس طرح سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تعلق اس طرح سے مضبوط کر لیتے ہیں کہ اگر کسی ایک مسلمان بھائی کو تکلیف ہوئی ہے، مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو گیا، صحیح ہے، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، آپ کے کولیگ ہیں، یا آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہے، وہ بیمار ہو گیا، آپ فوراً اس کی تیمارداری کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کو دوا دلائیے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیے. صحیح. یا اگر کسی آپ کے مسلمان بہن یا بھائی کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، صحیح، تو کیا کریں گے؟ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے، بس اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. یعنی دو لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو گیا، آپس میں کلیش ہو گیا، وہ لڑ پڑے ہیں، تو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دی جائے. اس صلح کرانے میں اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے، کیونکہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ معاشرے کی مضبوطی چاہتا ہے. پھر ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، مظلوم کون ہوتا ہے؟ جس پر زیادتی کی جاتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد اس طرح سے کی جائے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے. تو دیکھیں لڑائی جھگڑا کہاں نہیں ہوتا ہے نا، مختلف گھرانوں میں بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، خاندان میں بھی ہوتا ہے. تو کیا کیا جائے؟ جس نے ظلم کیا ہے اس کو احساس دلایا جائے کہ آپ نے ظلم کیا ہے، صحیح، اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے اور مظلوم کی حمایت کی جائے، اس کی فیور کی جائے. اور جب ان دونوں کے دل آپس میں نرم پڑیں گے تو پھر ان کی صلح کرا دی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ آپس کے تعلقات کی مضبوطی کا سبب بنے گا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن پاک میں یہ آیت ہے بنیان مرصوص، قرآن پاک میں یہ مسلمانوں کو، وہ مسلمان جو آپس میں جڑ کر رہتے ہیں، ان کو بنیان مرصوص کا نام دیا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے مسلمان آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. سیسا پلائی ہوئی یعنی مضبوط دیواریں، اسٹرانگ دیواریں جنہیں کوئی توڑ نہیں سکتا. اگر یہ جڑ جائیں یا آپس میں مل کر کوئی اچھائی قائم کرنا چاہیں، نیکی کا حکم دینا چاہیں، معاشرے میں نیکیوں کا پروان چڑھانا چاہیں، تو یہ باقاعدہ ٹیم ورک کی صورت میں کام کر کر معاشرے کو بہترین بنا سکتے ہیں، اور معاشرے کی میں جو برائیاں ختم کرنی ہیں اس کو مل جل کر ختم کر سکتے ہیں. یہ کب ممکن ہوگا؟ جب گیدرنگ کے ساتھ کام کریں گے. صحیح، ٹیم ورک کے ساتھ جو کام ہوتا ہے یہ بڑا اسٹرانگ اور بڑا مضبوطی والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی مضبوطی میں حصہ ڈالنے والا اور ایک دوسرے سے جڑ کر رہنے والا بنائے، آپس کے تعلقات کو درست فرمائے، اور ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بننے کا ذریعہ ہمیں بنائے. یہ دیکھیں لفظی ترجمہ، المؤمن اخو المؤمن، ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. کل جسدی، کل جسدی جیسے ایک جسم کا کوئی حصہ، کل جسدی واحدی جیسے ایک جسم کا کوئی حصہ. ان اصطلاح شیئا منہ، اگر تکلیف میں مبتلا ہو، وجدہ تو وہ پائے گا، علم ذالک فی سائری جسدہ، اپنے سارے جسم میں تکلیف محسوس کرے گا. آپ دیکھیں معمولی سی تکلیف
کسی مسلمان کو بھائی کو پہنچتی ہے تو آپ اس کی تکلیف میں اس کا سہارا بن جائیے. وہ پریشان ہے اس کو اچھا مشورہ دے دیجئے، بیمار ہے تو تیمارداری کر دیجئے، صحیح ہے، ان کی خدمت میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیے. چلیں آپ کا لیکچر ختم ہو گیا ہے، مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.